السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اور طالبات، آج ہم اردو زبان میں قواعد کے تعلق سے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے دیکھیے، پچھلے سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ جملے کے اقسام کے تعلق سے، مفرد اور مرکب جملے کے تعلق سے پڑھا تھا۔ آج ہم معنی کے لحاظ سے جملوں کے کتنی قسمیں ہیں، کون کون سے جانیں گے۔ دیکھیں یہاں پر معنی کے لحاظ سے جملوں کی دو قسمیں ہوتے ہیں۔ نمبر 1 جملہ خبریہ، نمبر 2 جملہ انشائیہ۔ دیکھیے جملہ خبریہ کسی واقعے، کیفیت، صورتحال کی خبر دینے والے جملے کو جملہ خبریہ کہتے ہیں۔ جملہ خبریہ کسے کہتے ہیں؟ کسی واقعے، کیفیت، صورتحال کی خبر دینے والے جملے کو جملہ خبریہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر، نہرو جی نے احمد نگر کی اسیری کے دوران مولانا ابوالکلام آزاد سے اردو کا درس لیا تھا۔ آپ مثال پر غور کیجئے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ پہلی مثال ہے، نہرو جی نے احمد نگر کی اسیری کے دوران مولانا ابوالکلام آزاد سے اردو کا درس لیا تھا۔ اردو کا درس لیا تھا، یہاں پر خبر مل رہی ہے، مولانا ابوالکلام آزاد سے نہرو جی نے اردو کا درس لیا تھا۔ اردو کا درس لیا تھا ایک خبر ہے، ایک اطلاع مل رہی ہے۔ نمبر 2، دوسری مثال دیکھیے یہاں پر، جوش صاحب پوری تم تراک کے ساتھ نظم پڑھ رہے تھے۔ جوش صاحب پوری تم تراک کے ساتھ نظم پڑھ رہے تھے۔ نظم پڑھ رہے تھے، یہ کیا ہے؟ یہ خبر اطلاع مل رہی ہے جملہ خبریہ کی، یہ دوسری مثال ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں ہم جملہ انشائیہ، وہ جملہ جس میں کہنے والے کے خیال اور اس کی خواہش یا جذبے کا اظہار ہو، اس کو ہم جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ جملہ انشائیہ کسے کہتے ہیں؟ ایسا جملہ جس میں کہنے والے کے خیال اور اس کی خواہش یا جذبے کا اظہار ہو، جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ دیکھیں گے ہم جملہ انشائیہ کی کئی سارے یہاں پر مثالیں ہیں، آپ غور کیجئے مثالوں پر، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ پہلی مثال ہے، دیکھیں یہاں پر، امر جو سزا دی جا سکتی ہے بلا تعمل دے دو۔ یہ امر، یہ خواہش یا جذبے کا اظہار، یہ ایک مثال ہے۔ نہیں، میں موجودہ حکومت کو جائز تسلیم نہیں کرتا۔ ندا، اے خدا ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ استفہام، یہ نہ کہوں تو اور کیا کہوں۔ تحسین، ماشاء اللہ ہمارے ملک سائنسی ترقی میں پیچھے نہیں رہا۔ تعجب، واقعی جنگ آزادی میں ہم نے بہت کچھ کھویا۔ تأسف، ہائے یہ بربادی کے منظر دیکھے نہیں جاتے۔ تمنا، کاش آج ہم میں کوئی سقراط جیسا سچا اور آزاد جیسا دلیر ہوتا۔ تنبیہ، ہوشیار آگے کا راستہ پرخطر ہے۔ شرط دیکھیے، اگر ہمارے بزرگ قربانی نہ دیتے تو ملک آزاد نہ ہوتا۔ عرض، مہربانی فرما کر مجھے اس عذاب سے نجات دلائیے۔ قسم، آخری جو مثال دیکھیے، قسم واللہ میں نے ان کی پیشانی پر کبھی بل نہیں دیکھے۔ تو یہ تمام دیکھیے طلبہ، یہ جملہ انشائیہ کی مثالیں ہیں۔ آپ کو 2 یا 3 مثالیں یاد کر کے ایگزام میں لکھنا ہے، 1 یا 2 مارکس کے لیے ضرور پوچھا جائے گا۔ آگے دیکھیں گے آپ، آگے دیکھیے، غزل میں مطلع اور مقطع کے تعلق سے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو پتہ ہوگا غزل کسے کہتے ہیں۔ غزل جس میں عورتوں کی خوبصورتی کے تعلق سے بتایا گیا ہو، ایسی نظم کو ہم غزل کہتے ہیں۔ غزل میں دیکھیں گے مطلع اور مقطع کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے مطلع، غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، جس کے دونوں مصرعے ہم قافیہ ہم ردیف ہوتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر غور کیجئے، دیکھیے غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، جس کے دونوں مصرعے کیا ہو، ردیف اور قافیہ کے پابند ہو۔ ایسے شعر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مطلع کہتے ہیں۔
اس کی ایک مثال ہے، مثال پر غور کیجیے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ ہوا دیکھیں یہاں پر ہوا کرے کوئی، دوا کرے کوئی، یہاں پر ردیف اور قافیہ ہے۔ اس شعر میں ردیف اور قافیہ ظاہر ہو رہے ہیں تو یہ مطلع کہلاتا ہے۔ ایسا شعر جس میں دونوں مصرے ہم قافیہ ردیف کے پابند ہو، اس شعر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مطلع کہتے ہیں۔ آگے دیکھیے اب مقطع۔ غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے جس میں شاعر کا تخلص ہوتا ہے۔ ایک مثال ہے، مثال پر اب غور کیجئے، سمجھ میں آ جائے گا۔ جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیوں کسی سے گلہ کرے کوئی۔ جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیوں کسی سے گلہ کرے کوئی۔ یہاں پر غالب شاعر کا نام جو یہاں پر ایک تخلص کا اظہار ہو رہا ہے، ایسے شعر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مقطع کہتے ہیں۔ آخری شعر میں کیا ہو رہا ہے؟ شاعر اپنا تخلص بیان کر رہا ہے، ایسے شعر کو ہم مقطع کہتے ہیں۔ آئیے اب دیکھیں گے یہاں پر ہمیں ایک دو مثالیں بتا رہے ہیں آپ کو، لیکن یہ آپ کے سلیبس میں ریڈیوس کیا گیا ہے، لیکن یہ آپ کی درسی کتاب کی پہلی غزل ہے۔ ہم مثال کے لیے آپ کو بتا رہے ہیں۔ پہلا مصرع دیکھیے، غور کیجیے یہاں پر۔ بے کل کر آہ بلبل وہ گل بدن کہاں ہے، جن من ہریا ہمارا وہ من ہرن کہاں ہے۔ یہاں پر مطلع ظاہر ہو رہا ہے۔ پہلے شعر کے دیکھیے مصرعوں پر غور کیجیے آپ، پہلا مصرع، دوسرا، بدن کہاں ہے، ہرن کہاں ہے، یہاں پر مطلع ظاہر ہو رہا ہے۔ یہ غزل کا پہلا مصرع ہے۔ اب دیکھیں گے غزل کا آخری مصرع۔ کن یوں غزل سنایا جلتیاں کو پھر جلایا، سو رندے لا ابالی شوقی حسن کہاں ہے۔ اس شعر میں دیکھیے آخری شعر میں اس مصرعے پر غور کیجیے، یہاں پر شوقی جو شاعر کا تخلص بیان ہو رہا ہے، ایسے شعر میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقطع کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مقطع۔ تو غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، غزل کا آخری شعر کیا کہلاتا ہے؟ مقطع۔ آئیے اب دیکھیں گے حسن مطلع کسے کہتے ہیں۔ غزل میں مطلع کے علاوہ دوسرے شعر کے دونوں مصرعوں میں بھی قافیہ اور ردیف آتا ہو تو وہ شعر کیا کہلاتا ہے؟ حسن مطلع کہلاتا ہے۔ غزل کے پہلے شعر کے مصرعوں میں تو ردیف قافیہ کا جو پابند ہوتا ہے، لیکن غزل کے دوسرے شعر کے دونوں مصرعوں میں بھی اگر قافیہ ردیف ہو تو ویسے شعر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حسن مطلع کہتے ہیں۔ اب دیکھیں گے ہم بیت الغزل۔ بیت الغزل کسے کہتے ہیں؟ بیت الغزل غزل کا سب سے اچھا بہترین شعر بیت الغزل کہلاتا ہے۔ غزل کا بہترین شعر، اچھا شعر بیت الغزل کہلاتا ہے۔